ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد کے دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا آج شام بینکنگ اور نان بینکنگ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس، معاشی نظام کو مستحکم کرنے لیے جائیں گے صلاح و مشورے۔ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کا زور، تمام شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے مادری زبان کا استعمال کرنے کا دیا مشورہ۔ کچھ ہی دیر میں امبالہ ایئر بیس پر پہنچ جائیں گے رافیل طیارے، ایئر چیف مارشل RKS بھدوریا کریں گے خصوصی طیاروں کا استقبال۔ اور ریاست میں کورونا وائرس کے 1764 نئے کیسز، صحت مند ہونے والے افراد کے تناسب میں ہوا اضافہ۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی کابینہ کا کچھ ہی دیر میں اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اس اجلاس میں اہم فیصلے لیے جانے کی امید ہے۔ یہ اجلاس وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر منعقد ہوگا۔ مرکزی کابینہ کا آخری اجلاس 8 جولائی کو، جس میں کئی ایک اہم فیصلے لیے گئے تھے، جن میں پردھان منتری غریب کلیان یوجنا اسکیم کو مزید 5 ماہ کی توسیع دی گئی تھی، جس کے تحت 81 کروڑ افراد میں 203 لاکھ اناج تقسیم کیے جائیں گے۔ دوسرے فیصلوں میں ملازمین کے PPF کی شراکت داری میں جون سے اگست 2020 تک کی مزید 3 ماہ کی توسیع دی گئی تھی۔ ہندوستانی ایئر فورس کی جانب سے شدت سے انتظار کیے جانے والے رافیل جنگی طیارے کچھ ہی دیر میں ہریانہ کے امبالہ ایئر بیس پر پہنچ جائیں گے۔ امبالہ ایئر بیس میں ہندوستانی فضائیہ فوج کے سربراہ ایئر چیف مارشل بھدوریا ہندوستان کی طرف سے رافیل طیاروں کو قبول کریں گے۔ ملک کی سرحد پر جاری کشیدگی کے دوران انڈین ایئر فورس کو رافیل طیاروں کی فراہمی ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے تعلیم، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی، قانون اور انتظامیہ کے شعبوں میں مادری زبان کے استعمال میں فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مادری زبان کو فروغ دینے کا مطلب دیگر زبانوں کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادری زبان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے تیلگو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے مادری زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مادری زبان کو انسانی ترقی کا اہم جز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مادری زبان پر عبور رکھنے والے ہی دیگر زبانوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ وینکیا نائیڈو نے یونیورسٹیز کو مشورہ دیا کہ بدلتے ہوئے دور میں مختلف شعبوں میں ہو رہی ترقی میں مادری زبان کو بھی ترقی دینا چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن صرف مادری زبان میں بات چیت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابتدائی سطح کی تعلیم کو لازمی طور پر مادری زبان میں اور اعلیٰ تعلیم میں ایک مضمون مادری زبان کو پیش کرنے کے لیے حکومتوں کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بینکوں، NBFC کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہونے والی معیشت کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ان سے صلاح مشورے لیں گے۔ ہندوستان میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی حکمت عملی کو خطیت دیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں اصلاحات لانے کی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1764 کورونا وائرس کے نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق ریاست میں مریضوں کی تعداد 58,906 ہو گئی ہے۔ اس وبا سے چہارشنبے کی صبح تک 12 افراد کی موت ہوئی۔ ریاست میں اب کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 492 ہو گئی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 803 افراد صحت مند ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ وزیر بلدی نظم الحق تارک راما راؤ نے گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر سی نارائن ریڈی کی 19ویں جینتی کے موقع پر ان کے نام سے موسوم آڈیٹوریم کا حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ لٹریچر کے فروغ میں نارائن ریڈی کا اہم رول رہا ہے۔ جنوبی ہند سے راجیہ سبھا کے لیے نامزد ہونے والے نارائن ریڈی پہلے تیلگو کے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلسلہ کی لائبریری کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ وزیر ثقافت سرینواس گوڑ نے کہا کہ تعلیمی نصاب میں نارائن ریڈی کی زندگی کو شامل کیا جائے گا۔ اندور آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر مزدوروں اور نقل مکانی کرنے والے ورکرز کی مدد کے لیے خصوصی مالی اسکیم کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ملک بھر کے 50 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز کے لیے 500 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
شہری علاقوں میں کام کرنے والے اسٹریٹ وینڈرز کے لیے پرائم منسٹر آتم نربھر ندھی کے تحت قرض جات جاری کیے جا رہے ہیں۔ محبوب نگر ضلع مستقل پر کام کرنے والے اسٹریٹ وینڈرز نے اس اسکیم پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بغیر کسی ضمانت کے قرض جاری کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے ہماری مالی معاشی حیثیت مستحکم ہوگی۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما نے کہا کہ صنعت نگر میں تعمیر ہونے والے ریلوے انڈر برج سے ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں مرحلہ وار اساس پر 137 لنک روٹس کا افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے آج وزیر افزائش مویشیاں ٹی سرینواس یادو کے ہمراہ صنعت نگر میں 4 لائن ریلوے انڈر برج کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ برج صنعت نگر بالانگر صنعتی علاقوں کو ملائے گی۔ ریلوے انڈر برج کی تعمیر سے عوام کو 6 کلومیٹر مسافت کم ہوگا۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے کہا کہ ریلوے انڈر برج کی تعمیر سے فتح نگر صنعت نگر کی طرف جانے والے ٹریفک کے مسئلے کو حل کر لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 45 کروڑ کی لاگت سے فتح نگر برج کے کام کو توسیع دی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ شہر میں جو بھی نیا کام شروع ہوتا ہے وہ حلقہ اسمبلی صنعت نگر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسلام کے اہم فریضہ حج بیت اللہ کا مینا کی طرف عازمین کے کوچ کے ساتھ آج سے حج کا آغاز ہو گیا۔ کورونا کی وجہ سے انتہائی محدود پیمانے پر روایتی سالانہ حج کے اہتمام میں مکہ مکرمہ میں کورونا سے تحفظ کے تمام تر ممکنہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ عازمین حج نے کوارنٹائن کی مدت ختم ہونے کے بعد احرام کی حالت میں طواف کیا۔ مسجد الحرام کے اندر اور متعلقہ احاطے میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے مخصوص نشان لگا دیے گئے ہیں تاکہ عازمین حج بھول سے ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں۔ عام طور پر حج میں 25 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے اس سال عازمین حج کی تعداد کو کم کیا گیا ہے۔ صرف سعودی عرب میں رہنے والے منتخب شہریوں اور غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دی گئی۔ سعودی عہدیداروں کے مطابق صرف 1000 عازمین کو کورونا کی روک تھام کے لیے عائد کر پابندیوں کی باعث اس سال حج کریں گے۔ کل وقوف عرفات ہوگا۔ دوردرشن یادگیری چینل کی خبروں کی بلیٹن کو اب سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کیبل کے مسئلے سے گھروں میں ٹی وی نہ دیکھنے والے اب آن لائن کے ذریعے ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کے نام سے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر اس کی نشریات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ٹویٹر کھاتے میں ڈی ڈی یادگیری @DD یادگیری نیوز ہینڈل کے ذریعے فالو کر سکتے ہیں۔ آج گلوبل ٹائیگرز ڈے ہے، جس کے پیش نظر ملک کے مختلف مقامات پر شیروں کے تحفظ سے متعلق خصوصی پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر جنگلات و ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے ٹویٹر پر ایک پیام دیتے ہوئے جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈیوٹی انجام دینے والے محکمہ جنگلات کے ملازمین کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات کے عملے کی جدوجہد کی وجہ سے ملک بھر میں شیروں کا تحفظ ممکن ہو رہا ہے۔ ایک علیحدہ تقریب میں مرکزی وزیر نے انڈیا 4th ٹائیگر اسٹیمیشن 2018 رپورٹ جاری کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے شیروں میں 70% شیر ہندوستان میں ہیں۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا آج شام بینکنگ اور نان بینکنگ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس، معاشی نظام کو مستحکم کرنے لیے جائیں گے صلاح و مشورے۔ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کا زور، تمام شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے مادری زبان کا استعمال کرنے کا دیا مشورہ۔ کچھ ہی دیر میں امبالہ ایئر بیس پر پہنچ جائیں گے رافیل طیارے، ایئر چیف مارشل RKS بھدوریا کریں گے خصوصی طیاروں کا استقبال۔ اور ریاست میں کورونا وائرس کے 1764 نئے کیسز، صحت مند ہونے والے افراد کے تناسب میں ہوا اضافہ۔